بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، اور وہ شخص بھی اپنی بیوی پر دل و جان سے فدا اور اس کا عاشق تھا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور وہ روزانہ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا زار و قطار روتا ہی رہتا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اس شخص کو یوں زار و قطار روتا دیکھ کر اس کا سبب پوچھا تو اس شخص نے کہا، حضور، بیوی کی موت نے مجھے دیوانہ اور پاگل کر دیا ہے، اور سب مجھے پاگل کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا ہوا تھا کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اسے کہا، تو چاہتا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت اگر تیری بیوی کو زندہ کر دوں؟ تو یہ سن کر وہ شخص نہایت خوش ہوا اور حیران ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے ابھی اور اسی وقت زندہ ہو جا۔ لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے ایک حبشی غلام قبر سے برآمد ہوا جس کے ناک، منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس حبشی غلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کو دیکھتے ہی آپ پر کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آیا۔ ایمان لانے سے ہی اس پر جاری جو عذاب تھا وہ ایک دم رک گیا۔ یہ دیکھتے ہی اس شوہر نے کہا کہ حضور، بیوی کے غم نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ قبر میری بیوی کی نہیں، میری بیوی کی قبر تو ساتھ والی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی غلام کو جسے ابھی آپ نے زندہ کیا تھا اسے دوبارہ سے حکم دیا کہ تم دوبارہ سے مردہ ہو جاؤ، لیکن اس بار تمہیں خوشخبری ہے، پہلے تم کافر ہو کر مرے تھے اور تم پر عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن اب کی بار تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو، لہٰذا اب جب تم مردہ ہو جاؤ گے تو قبر میں تمہیں عذاب نہ ہوگا۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے اس شخص کی بتائی ہوئی قبر کی طرف اشارہ کر کے پھر سے دوبارہ کہا، اے صاحب قبر، خدا کے حکم سے ابھی اور اسی وقت زندہ ہو جاؤ۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کی بیوی زندہ ہو گئی اور مٹی سے اپنے کپڑے صاف کرتے قبر سے باہر آ گئی۔ وہ شخص اپنی بیوی کو دیکھ کر خوشی سے حیران تو ہوا لیکن بے ہوش ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بیوی کو اس کے شوہر کے پاس چھوڑا اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کا سر گود میں رکھ کر وہیں بیٹھ گئی کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آئے گا تو دونوں میاں بیوی گھر کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا اور اس قافلے کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت نوجوان سوداگر بھی تھا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس خوبصورت نوجوان کو دیکھتے ہی اس کی بیوی کا دل و دماغ اپنا سب کچھ کھو بیٹھا اور وہ دیوانی ہو گئی اور اس سوداگر کے گھوڑے کے آگے
جا کر کھڑی ہو گئی اور التجا کرنے لگی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہاری غلام بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یہ عورت بھی حسین و جمیل تو تھی، لہٰذا وہ سوداگر اس عورت کو دیکھ کر بھی اس کا بھی دیوانہ ہو گیا اور اسے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے شوہر کو ہوش آیا تو بیوی کو نہ پا کر وہ ایک بار پھر سے پریشان ہو گیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلے کے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے وہ قافلے تک آن پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو اس سوداگر کی خدمت کر رہی ہے۔ وہ شخص آیا اور سوداگر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ سوداگر نے اس عورت کی طرف دیکھا تو اس سے پہلے کہ سوداگر کچھ کہتا وہ عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ لہٰذا سوداگر اس کے شوہر سے مخاطب ہوا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اگر یہ تمہاری بیوی ہوتی تو اعتراف کر لیتی، لہٰذا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں سے گزر رہے تھے۔ شوہر نے جب آپ کو دیکھا تو بھاگتا ہوا آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور آپ سے گزارش کی کہ آپ سوداگر کو بتائیں کہ یہ میری بیوی ہے اور آپ نے اسے تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوداگر سے کہا کہ یہ اسی شخص کی بیوی ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اسے زندہ کیا ہے۔ تو وہ عورت پھر سے بولی کہ نہیں، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، یہ جھوٹ بولتا ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں تو سوداگر کے ساتھ جاؤں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص تم سے بہت پیار کرتا ہے اور اسی کے کہنے پر میں نے تمہیں پھر سے زندہ کیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر سے تم نے جو زندگی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے لی تھی اسے میرے حوالے کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم اللہ کے حکم سے ایک بار پھر سے مر جاؤ، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت پھر سے مر گئی اور قبر میں دفن ہو گئی۔ اس کے دفن ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ کہا۔ آپ نے کہا اگر خوش بختی دیکھنی ہو تو اس حبشی غلام کی دیکھو جو کہ کافر ہو کر مرا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اور ایمان والا ہو کر دنیا سے پھر چلا گیا، اور اس بدبخت عورت کو دیکھو جو ایمان والی تھی لیکن ایمان والی زندہ ہو کر پھر سے کافر ہو گئی اور کافر بن کر پھر سے دفن ہو گئی۔ ناظرین اکرام، اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلانا اور ان سے گستاخی کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے پیارے رسول اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکموں کو اور کتنے ہی نصیحتوں کو نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اسے لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔